الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کا جوہری پہلو، اس سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے، یعنی پہلی ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، خاص کر کے جو اہل تصوف لوگ ہیں یا تصوف سے تعلق رکھنے والے یا روحانیات کے جو طالب علم ہیں۔ ظاہر میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو اس ضمن میں آپ سے تصوف کا جو جوہری پہلو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے میننگز تو بہت بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو میرے بڑے بابا جی سید فضل شاہ صاحب علیہ رحمت، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو سوال کیا گیا کہ کیا بزرگان دین کا خیالی تصور باندھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ بزرگان دین کا خیالی تصور باندھتے ہیں ان کا عمل ناقص ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی صورت سے اتارا ہے، لہٰذا بزرگان دین کے دل کو اللہ کا علم جاننا چاہیے۔ تصور کوئی علمی صورت نہیں ہے اور نہ اسے علم کا مقام حاصل ہے۔ جس فعل کو شریعت، طریقت اور حقیقت کی روح سے علم اور عمل کا درجہ حاصل نہ ہو، وہ فضول کام ہے، اور سالک کے لیے، یعنی جو اس راستے کا طالب علم ہے یا مسافر ہے، تو اس کے لیے یہ کام بیکار ہے، اسے چاہیے وہ ایسا کام نہ کرے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم عموماً بزرگوں کے اسی طرح کے خیالی تصورات جو ہیں وہ باندھتے ہیں اور انہی کو بیان کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو بزرگان دین کی کرامت وغیرہ ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر ہمارے جو کچھ بھائی ہیں، خاص کر کے اہل حدیث، اور وہ پھر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ عجیب و غریب قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں بزرگان دین کے متعلق۔ تو اگر وہ اس وقت یہ ان کے معاملات ایسے تھے تو یہ آج بھی ان کو کرنے چاہیے، یعنی اگر کرامتیں ماضی میں تھیں تو حال میں بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ پھر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر بزرگان دین کا جو اصل مقام ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ پھر جو ہے تنقید کی زد میں آتا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے اور ان کا جو علمی اور عملی مقام ہے وہی بیان کرنا چاہیے، جس کی ہم دلیل بھی دے سکیں۔ تو اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء سے کوشش کروں گا، وہ واقعہ سناؤں گا، اور اس میں جو جوہری پہلو ہے اس کی طرف جو ہے نا آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو تذکرۃ الاولیاء میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا مقام ہے، امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، اہل بیت میں سے ہیں، خاندان رسول سے ہیں۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے اللہ کا دیدار کروا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے کہا تھا کہ تو مجھے ہرگز موسیٰ نہیں دیکھ سکتا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت یہ امت محمدی ہے جس میں ایک بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اسے اوپر نیچے غوطے دیے تو وہ لب مرگ ہو گیا
اور آوازیں لگانے لگا کہ حضرت مجھے بچائیے، حضرت مجھے بچائیے، حضرت مجھے بچائیے، لیکن آپ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اللہ سے مدد طلب کی، اسی وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ کو دیکھ لیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں کو مدد کے لیے پکارتا رہا تو میرے سامنے ایک حجاب تھا، لیکن جب میں نے اللہ سے مدد مانگی تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور تو نے جیسے ہی اللہ کو پکارا تیرا حجاب اٹھ گیا۔ اب اپنے قلبی سوراخ کی حفاظت کر، کیونکہ اللہ نے تیرے دل کی آنکھ کھول دی ہے، اور جب تو نے اپنے اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو تیرا حجاب دور ہو گیا۔ یعنی قلبی سوراخ کی حفاظت کرنے سے مراد کہ اللہ نے تیرے دل کی جو آنکھ ہے نا، دیدہ دل، اسے واہ کر دیا ہے، یعنی کھول دیا ہے، جس سے تو نے اپنے اللہ کو دیکھا، اور اب تجھ پہ یہ فرض ہے کہ تو اس کی حفاظت کرے۔ اور اسی مقام پہ پیر و مرشد اقبال نے فرمایا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی۔ تو اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور مقام شرف عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا جو صحیح مقام و مرتبہ ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔